الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں اور میری آواز سننے والی امت مسلمہ کی باحیا با پردہ ماؤں بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ یہ سمجھ لیں کہ یہ رمضان المبارک کا استقبال والا مہینہ ہے. جیسے کوئی خاص مہمان آتا ہے تو کوئی اس کا استقبال کرتا ہے، تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس پر جو ہے پھول نشاور کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے استقبالیہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں، اسے ویلکم کیا جاتا ہے اور اسے خوش آمدید کہا جاتا ہے. تو شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کے لیے استقبال والا مہینہ ہے. یعنی شعبان کے متصل بعد رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما ہمارے لیے، وبلغنا رمضان اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. اور شعبان المعظم کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے متعلق احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے. شعبان میں اللہ کے نبی بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. اور کسی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پورے سال کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا حساب پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت سے ہوں. تو اللہ کے نبی شعبان المعظم میں روزہ رکھا کرتے تھے اور کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. اس مہینے میں ایک رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے. شب برات، شب فارسی کا لفظ ہے اور بلوچی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ ذرا تھوڑے سے الگ سے سٹائل سے، لیکن ہے یہ فارسی کا لفظ اور اس کے معنی ہوتے ہیں رات. برات اس کا معنی ہوتا ہے بری ہونا. اس مہینے میں اللہ جل شانہ کی جانب سے بندے کو برات مل جاتی ہے. یعنی اگر بندہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگے تو اللہ جل شانہ اسے جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اسے جہنم سے بری فرما دیتے ہیں. تو شعبان المعظم کا مہینہ، اس مہینے کے اندر یہ مقدس رات اور یہ بہت بڑی رات ہے، بہت ہی بڑی رات ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک شب برات کو ایک اہمیت حاصل ہے، بڑی اہمیت کی حامل یہ رات ہے۔ اس کے بارے میں امت میں بڑا افراط اور تفریط چل رہا ہے۔ بعض حضرات اس رات کی فضیلت کے بالکل ہی منکر ہیں، اور بعض حضرات اس رات کو اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ اسے لیلۃ القدر سے بھی آگے کر لیتے ہیں، لیلۃ القدر سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ عوام الناس کے اندر انہیں تھوڑی سی بات بتا دی جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے، ان سے پوچھا نہ جائے، ان کو سمجھایا نہ جائے، اور وقتاً فوقتاً ان کو نصیحت نہ کی جائے، ان مسائل سے آگاہ نہ کیا جائے، تو یہ عوام بہت آگے نکل جاتی ہے، یہ لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے شب برات کو اتنا خاص کر دیا کہ لیلۃ القدر جیسے بڑی رات جس کا ذکر قرآن کریم میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، اتنی بڑی رات سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں شب برات کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں افراط اور تفریط پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی ایسی کوئی رات نہیں ہے جو فضیلت والی رات ہو، شب برات کے نام سے عوام نے اپنی طرف سے کوئی رات بنا لی ہے۔ اس طرح کی بات بھی نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے کے اندر افراط اور تفریط سے بچا جائے۔ تو شب برات کے متعلق افراط بھی ہے، تفریط بھی ہے۔ بعض نے کہا نہیں جی یہ کون سی رات ہے، شب برات یہ تو لوگوں نے منائی ہوئی رات ہے، ایسی حدیث کے اندر کوئی رات نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بھی کچے میں ہیں۔ اور جو دوسرے کہتے ہیں کہ جی لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر یہ رات ہے، اتنی بڑی رات ہے کہ بھئی لیلۃ القدر بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور اس رات کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا کرنے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا خرافات میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ ایک معتدل مسلک جو ہے اس پہ چلیں، اور وہ کیا ہے میں ذرا آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہے، آپ کی توجہ رہے گی انشاءاللہ بات سمجھ بھی آئے گی اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں شب برات یہ ایسی رات ہے کہ اس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں منقول ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث سے ثابت ہے تو یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن محدثین شارحین یہ فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ البراءہ شب براءت کی جو یہ والی رات ہے، اس رات کی فضیلت 17 صحابہ سے منقول ہے۔ کتنے صحابہ سے؟ 17 صحابہ سے منقول ہے۔ اگرچہ وہ روایات ضعیف ہیں، ان کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ اگر ضعیف روایات متعدد طرق سے اگر یہ آ جائے تو اس حدیث کو پھر حدیث ضعیف نہیں کہتے، بلکہ اس کا حکم جو ہے وہ حسن لغیرہ ہی ہے، یعنی اس کا حکم یہ ہے کہ اب یہ قابل عمل ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اب اس رات کے اندر جاگنا چاہیے یا نہیں جاگنا چاہیے؟ حدیث مبارکہ میں اس کے متعلق کیا آتا ہے؟ یہ رات ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ منزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری پیاری اماں جان فرماتی ہیں، میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پہ نہیں ہیں۔ تو اچانک میں پریشان ہوئی، میں اٹھی اور اٹھ کر گئی حضور پاک علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے، اور ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں، جس شوہر کی بیویاں 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں تو بیوی کو خیالات آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر کہیں دوسری بیوی کے پاس چلا گیا، خیال آ سکتا ہے کبھی کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں اٹھی اور حضور کو تلاش کرتے ہوئے جب گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں تھے، جنت البقیع کا جو قبرستان ہے وہاں حضور پاک علیہ السلام دعا فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ کو جب دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ ظلم کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کے رسول ظالم ہوں، کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ تم یہ سمجھتی ہو کیا اللہ اس کے رسول تم سے ظلم کریں گے؟ یعنی تم یہ سمجھتی ہو کہ رات کی جو باری ہے وہ تمہاری ہے، میں تمہاری باری میں نکل کر میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں، یہ ظلم ہے، اور اللہ کا نبی کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے عائشہ یہ اتنی مقدس رات ہے، اتنی بڑھیا رات ہے، اتنی شان والی رات ہے، اتنے
مقام والی رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے۔ فرمایا کہ اس رات کے اندر قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں، قبیلے بنو کلب کی بکریوں پر جو بال ہیں، فرمایا کہ ان کے بالوں کے برابر مغفرت کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ بے حساب بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ آپ کسی بکری کے بال گننا شروع کریں، کوئی گن سکتا ہے؟ ایک بکری کے بال گننا شروع کریں ہم ہار مان جائیں گے، ہم نہیں گن سکتے۔ پھر قبیلے بنو کلب یہ ایک مشہور قبیلہ تھا، ایسا قبیلہ تھا کہ جو بکریوں کے حساب سے مشہور تھا کہ ان کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہیں، اس قبیلے کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ ایسی مقدس رات ہے یہ۔ ایک روایت، یہ روایت جو ہے، یہ والی روایت صحاح ستہ کے اندر ترمذی شریف کی روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ ایک روایت ہے ابن ماجہ کی، اور اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ فرمایا کہ اس کی رات جو ہے اس میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، یعنی رات کو جاگنا اور پھر صبح اٹھ کر روزہ رکھنا، یہ دو چیزیں آ گئی۔ اب اس کے متعلق ایک بات یہ آ گئی کہ جاگنا چاہیے یا نہیں جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس بات کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں، میں نے گزارش کی تھی کہ عوام افراط اور تفریط کا شکار ہے، ان کو آزادی دی جائے تو یہ بہت دور نکل جاتے ہیں، ان کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا چاہیے، علماء سے پوچھ کر چلنا چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں چلنا چاہیے۔ دین کون سمجھاتے ہیں؟ علماء سمجھاتے ہیں نا، تو دین کے معاملات علماء سے پوچھ کے چلنا چاہیے۔ اب رات کو جاگنا چاہیے، احادیث مبارکہ کے اندر اس کے فضائل آتے ہیں، اور جو جاگے گا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت کی جا رہی ہے۔ تو جو بندہ جاگے گا اس امید پر جاگے گا کہ میری مغفرت ہوگی، اللہ جل شانہ میرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی، مجھ سے بڑے گناہ ہوئے۔ رات کو جاگے گا، وہ عبادت کرے گا اور اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، یا اللہ مجھے معاف فرما، اللہ جل شانہ اسے معاف فرما دیں گے۔ لیکن اس رات میں کوئی خاص کوئی عبادت منقول ہے کہ کوئی خاص عبادت منقول ہے کہ جو عبادت کی جائے؟ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب بتائیں کہ یہ مقدس رات ہے، اتنی بڑی رات ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا سلف صالحین سے، اولیاء کرام سے کوئی خاص اعمال منقول ہیں؟ فرمایا کہ اس متعلق احادیث کے اندر کوئی خاص عبادت نہیں آتی، خاص کوئی عبادت نہیں آتی۔ جو بھی عبادت کریں، نوافل کے لیے شروع ہو گئے، نفل پڑھنا شروع کریں، دو کر کے 2 4 6 جتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں، ساری رات نوافل پڑھ سکتے ہیں، ساری رات پڑھیں۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں 2 4 رکعت پڑھ کے اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں۔ تلاوت سے فارغ ہوئے پھر دعا میں لگ جائیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اپنے عزیز اقارب کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعا کریں، حضور کی ساری امت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اپنے محبوب کی ساری امت کو معاف فرما، یا اللہ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، سب کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی بندہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتا ہے، اس رات کے لیے خاص نہیں، ایک بندہ پڑھ سکتا ہے، صلاۃ التسبیح اسے آتی ہے، وہ صلاۃ التسبیح پڑھے۔ اور صلاۃ التسبیح ویسے بھی اس کے متعلق آتا ہے کہ اللہ جل شانہ سارے گناہوں کو، اگلے پچھلے یا جان بوجھ کر کیے ہیں، بھول کر کیے ہیں، اللہ جل شانہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اگر صلاۃ التسبیح پڑھی جائے۔ صلاۃ التسبیح کے اندر اس کی اتنی فضیلت ہے، اگر کسی بندے کو صلاۃ التسبیح آتی ہے وہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتا ہے، وہ یا نہیں آتی تو اپنے امام صاحب سے یا جو ہے جسے آتی ہے اس سے پوچھ لیں، اس سے پوچھ کر سیکھیں کہ صلاۃ التسبیح جو ہے، صلاۃ التسبیح یہ کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، صلاۃ التسبیح سیکھیں اور صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ اور پھر رات کو تھوڑی دیر کے لیے سو گئے اور پھر آنکھ کھلی، پھر اس کے بعد تہجد میں لگ جائیں۔ یعنی
احادیث مبارکہ کے اندر کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے جو اللہ کے نبی سے منقول ہو کہ شب برات میں آپ نے یہ عبادت کرنی ہے، شب برات میں آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، یا شب برات کے اندر آپ نے تلاوت کرنی ہے، یا شب برات کے اندر جو ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے۔ تو احادیث کے اندر اس قسم کی کوئی روایت نہیں ملتی جس کے اندر یہ موجود ہو، جس کے اندر اس کا تذکرہ ہو کہ یہ خاص عبادت جو ہے شب برات میں کی جائے۔ تو یہ بات سمجھ گیا آپ حضرات؟ ایسی عبادت کوئی منقول نہیں، یعنی عبادت جو بھی ہو عبادت کریں، عبادت جو بھی ہو عبادت کریں۔ یہاں پر ایک جو ہے حد سے تجاوز یہ پایا جاتا ہے کہ بہت ساری جگہوں میں مسجدوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، بہت ساری مسجدوں میں مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، اور بہت سارے مقامات پہ لائٹنگ کی جاتی ہے اور خوب جو ہے چراغاں ہو رہا ہے، اور پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ جی شب برات میں صلاۃ التسبیح ہوگی، امام صاحب صلاۃ التسبیح پڑھائیں گے اور سارے حضرات ضرور شرکت فرمائیں، اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرمائیں گے آپ کو۔ لوگ پھر جمع ہوتے ہیں، امام صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں، مقتدی جتنے آئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو فرض نماز میں بھی نہیں ہوتے وہ سارے کے سارے مسجد اندر بھری ہوتی ہے، اوپر بھری ہوتی ہے، باہر سڑکیں بھری ہوتی ہیں، امام صاحب صلاۃ التسبیح پڑھا رہے ہیں، اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ایک عمل ہے کہ صلاۃ التسبیح امام صاحب پڑھا رہے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے وہ نفل نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ نوافل کی باقاعدہ دعوت دے کر کسی کو بلا کر جماعت کروانا یہ مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ بھئی آپ کو پتہ ہے یہ مکروہ عمل ہے۔ کیا آپ کے پاس آپ کا دین اتنا کمزور ہے؟ آپ کے پاس علماء نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی صلحاء نہیں ہیں، آپ کے پاس دین کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، آپ جو ہے بس کسی نے کہہ دیا بس پیچھے چل پڑے؟ بھئی احادیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں آتا۔ ایک جگہ میں سن رہا تھا ایک نماز اس رات میں لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ تو ہم یتیم تو نہیں ہے نا، دین کے لاوارث تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہمارے نبی کی زندگی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہمارے نبی کی مقدس اور پاکیزہ زندگی موجود ہے، اور پھر حضور پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی پر عمل کرنے کے لیے صحابہ اہل بیت کی مقدس جماعت بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی صحابہ ایک عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھئی بعد والوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر عمل کرنے والا آپ کی نظر میں کوئی ہے جو صحابہ سے بڑھ کر جو ہے عمل کرنے والا ہو؟ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا صحابہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن صحابہ نہیں پڑھ رہے، میں اور آپ جو ہے امام صاحب نے کہہ دیا، اعلان کر دیا، اس کے بعد کیا کریں گے جی؟ امام صاحب سب کے لیے دعا کریں گے اور کہیں گے جی سب کی مغفرت ہو گئی، اور امام صاحب محترم یہ فرمائیں گے کہ آپ نے اس سے پہلے جتنی نمازیں چھوڑی تھی ساری کی ساری نمازیں معاف ہو گئی۔ ساری کی ساری نمازیں مزے نہیں ہو گئے بھائی؟ یہ تو مزے ہو گئے۔ شب برات پہ جا کے امام صاحب سے ملیں گے، امام صاحب سے ہاتھ ملا کے امام صاحب کو لفافہ دے دیں گے۔ امام صاحب کے پاس جو ہے میرے پاس دیکھیں بہت ساری جیبیں، ایک جیب یہ، ایک یہ، سامنے یہ بھی، اور اندر والی سیٹ پہ بھی 2 جیبیں اور بھی ہیں، اور یہ قمیض کی بھی 2 جیبیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنی بہت ساری جیبیں ہیں۔ جب میں صلاۃ التسبیح آپ کو پڑھاؤں گا، آپ کو کہوں گا کہ بھائی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلاۃ التسبیح میں نے آپ کو پڑھائی ہے جماعت کے ساتھ، آپ لوگوں نے میرے بھی یہ صلاۃ التسبیح ہے، اللہ نے آپ کی پچھلی ساری نمازیں جو چھوڑی تھی اس کی معافی ہو گئی ہے۔ آپ لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ خوش ہوں گے، مجھ سے ملاقات کریں گے، گلے ملیں گے، اور گلے مل کر جو ہے نا بہت سارے لوگ اس موقع پہ عید مبارک بھی کہتے ہیں، اس موقع پر عید مبارک بھی کہتے ہیں، اور عید مبارک ہے، عید مبارک، امام صاحب آپ نے ہمارے سارے معاف کروا دیے، عید مبارک۔ کوئی یہاں پہ ڈال رہا ہے یہ جیب بھر گیا، تو کوئی یہاں پہ ڈال رہا ہے، کوئی یہاں پہ ڈال رہا ہے۔ ارے بابا کوئی امام صاحب پاگل تو نہیں ہے تمہارے پیسے ٹھکرا رہے؟ وہ کہے گا آن دے استاد آن دے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آن دے استاد، آ رہے تو آنے دے نا، میں نے تو نہیں مانگے پیسے۔ تو بھائی یہ دین فروش مولویوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، جو آپ کے جیب پہ نظر رکھیں کہ یہ بندہ جو ہے نا میری جیب بھرے گا، سمجھ لیں کہ دال میں کالا ہے۔ میں تو کہتا ہوں دال میں کالا نہیں ہے، یہ تو ساری دال کالی ہے۔ ایک نماز مشہور ان لوگوں نے کی ہوئی ہے، صلاۃ الفیہ۔ صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، الفیہ کہتے ہیں ہزار کو، صلاۃ الفیہ۔ اب وہ صلاۃ میں پڑھیں گے جو ہے نا پتہ نہیں اس کے بارے میں وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں، الفیہ کا مطلب ہزار ہے، تو میرے خیال سے 1000 نمازیں جو ہے نا وہ معاف کروا دیتے ہیں۔ یہ ساری من گھڑت باتیں۔ میں نے گزارش کی کہ شب برات یہ فضیلت والی رات ہے، عبادت والی رات ہے، اجتماعی طور پہ سارے بیٹھ جائیں، سارے مل کر جو ہے نا جاگے۔ شریعت
اس کو پسند نہیں کرتی ہے کہ ایسی رات، اور اس رات کے اندر جو ہے اللہ جل شانہ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس رات میں اللہ جل شانہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور آ کر اپنے بندوں سے پوچھتے، کہتے ہیں، فرماتے ہیں میرے بندوں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں تمہارا سوال پورا کروں؟ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں تمہیں رزق دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا آئے، کوئی جھولیاں پھیلائے میں اس کی جھولیاں بھر دوں؟ اللہ آسمان پہ آتے ہیں، اس آسمان پہ آ کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ اب ہم اجتماعی طور پہ بیٹھے ہیں، اجتماعی طور پہ کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ایسی راتوں میں تنہائیاں تلاش کریں، تنہائی ڈھونڈیں، اکیلے میں عبادت کریں، چھپ کے عبادت کریں۔ اپنے محبوب سے اکیلے میں بات کروں گا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ایسی مقدس راتوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ اتنی مقدس رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ جل شانہ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر بندوں کی مغفرت فرما رہے ہیں، اتنی مقدس رات ہے، ہم لوگ جو ہے نا بس ویسے ہی گزار دیں۔ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ اس کے ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، نماز میں کھڑا ہے، عبادت میں کھڑا ہے، اکیلے اکیلے تنہائی میں جو ہے نا عبادت کی جائے۔ ایک بات جو ہے عوام کے اندر یہ بڑی مشہور ہے کہ اس رات میں قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جا کے وہاں پر چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے آپ کے سامنے جو سنن ترمذی کی روایت پیش کی ہے، اس روایت کے اندر کیا آتا ہے؟ اماں جان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نہیں ہے، میں حضور کو تلاش کرتی ہوئی گئی، حضور پاک علیہ السلام قبرستان گئے ہوئے تھے۔ کہاں گئے ہوئے تھے؟ شب برات میں اللہ کے نبی قبرستان گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی ساری زندگی میں فرمایا کہ ایک بار شب برات میں قبرستان گئے ہیں، یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، کتابوں میں ملتا ہے۔ تو ایک بار زندگی میں قبرستان جانا یہ کیا ہوا؟ سنت ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایک بار قبرستان جانا سنت ہو گیا۔ تو سنت سمجھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، لیکن ہر بار سنت سمجھ کے جائیں گے تو یہ ہماری طرف سے زیادتی ہوگی۔ یہ کیا ہوگی؟ زیادتی ہوگی۔ ہاں اگر ایک بندہ کہتا ہے میں ہر سال جاؤں گا تو ہر سال جانا الگ چیز ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، اب قبروں کی زیارت کرو، یعنی قبرستان جایا کرو۔ تو قبرستان جانا چاہیے۔ تو قبرستان جانے کے لیے صرف شب برات ہے کیا؟ صرف شب برات میں جانا چاہیے؟ والدہ فوت ہو گئی ہے، والد فوت ہو گئے، ان کے بعد صرف شب برات میں جانا چاہیے؟ صرف جو ہے نا شب برات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 1-2 دن قبرستان جایا کرتے تھے، تو جانا چاہیے۔ اب شب برات میں اگر ہم لازم نہیں سمجھتے، ہم اسے لازم نہیں کہتے، اور جو بندہ نہیں جاتا ہم اسے نہیں کہتے بھائی تو کیوں نہیں گیا ہے، اگر ہم ویسے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو شریعت سمجھ کے جائیں گے کہ بھی شریعت میں اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے ہر شعبان میں جائیں گے، ہر 14 شعبان میں، ہر شب برات میں، تو یہ ہماری طرف سے زیادتی ہے۔ پھر جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن صرف شعبان 14 شعبان شب برات میں نہ جائیں، بلکہ کیا کریں؟ ہمایا کہ اپنے پیاروں کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے دعا کے لیے جاتے ہیں تو ہفتے میں 2 بار نہیں، ہفتے میں 1 بار جمعے والے دن چلے جائیں۔ میں کہ جس کے والدین فوت ہوئے اور وہ جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، کل قیامت والے دن یہ شخص جو جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، یہ شخص اگر نافرمان بھی تھا اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں شمار فرمائیں گے۔ ہر جمعے کو والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو۔ کیوں جایا کرو؟ اس لیے کہ جب قبرستان جائیں گے تو قبرستان جانے کی وجہ سے ایمان تازہ ہوگا، قبرستان جانے کی وجہ سے ایمان تازہ ہوگا۔ جانا چاہیے۔ اگر اس رات کو لازم نہیں کرتے، اسے لازم نہیں سمجھتے، ویسے جاتے ہیں اور فردن جاتے ہیں، کوئی باقاعدہ قسم کی جو ہے نا ٹیم نہیں بناتے اور باقاعدہ جو ہے نا پورا ایک سسٹم نہیں تیار کرتے، اپنے طور پہ جاتے ہیں تو چلے جائیں، جا سکتے ہیں، لازم نہ سمجھیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ یوں کرتا ہے، خاص طور پہ وہاں جائیں گے، قبرستان پہنچیں گے اور وہاں پر وہ لائٹیں نہیں ہوں گی، کچھ تھوڑی سی ڈیکوریشن والی لائٹیں نا، یہ ہمارے ڈیکوریشن والے بھائیوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوتا ہے، ان کا کاروبار ہے نا، کاروبار چلانا ہے، تو وہ لائٹیں ایسی لائٹیں ہوتی ہیں۔ قبرستان کے اندر گئے، قبرستان کے اندر لائٹیں چل رہی ہیں، وہ لائٹیں نہیں ہوتی، وہ
بند ہو رہی ہیں اور جل رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں اور جل رہی ہیں، ایسی لائٹیں. تو یہ لائٹیں تو خوشی کے موقع پہ لگائی جاتی ہے. قبرستان جا کے بندہ خوش ہوتا ہے یا ڈر جاتا ہے؟ قبرستان جاتا ہے تو بندہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، قبرستان جاتا ہے تو اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے. تو وہاں پر اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے جاگے. اور زیادہ، اور خواتین جو ہیں، خواتین کو جو ہے نا قبرستان جانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اس میں خواتین اپنے گھر پہ رہیں، خواتین قبرستان نہ جائیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا. یہ قبرستان نہ جائیں، مرد جائیں، اچھے طریقے سے جائیں اور بڑے باادب طریقے سے جا کے ایصال ثواب کریں اور مغفرت کی دعا کریں. اپنے لیے اللہ سے مانگتے ہیں تو اپنے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن قبرستان اگر جائیں تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ جو دنیا سے چلے گئے، ہم قبرستان جاتے ہیں، اس کی مسنون دعا ہے: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو السلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، تم پر سلامتی ہو. یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. ان کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے. انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم تو چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. اب اس وقت حالات ایسے بنے ہوئے کہ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ بابا جو مرنے والے تھے مر گئے، اور اب جو ہمارا مسئلہ ہے نا، ابھی ہم تھوڑا سا آرام سے ہی جائیں گے، ابھی تھوڑا سا ہم نے کام کرنا ہے. آخرت بالکل بھول گئی ہے. اس مقدس رات کو ضائع نہ کریں، اس مقدس رات میں عبادت کریں. باقی رہی روزے کی بات، تو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، لیکن تھوڑی سی بات سمجھ لینی چاہیے. وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان المعظم میں جتنے روزے رکھا کرتے تھے، اتنے روزے اس کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے. اور دوسرے نمبر پہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 ان کو کہتے ہیں ایام 20. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایام 20. اللہ کے نبی سفر میں ہوتے تھے، اللہ کے نبی حضر میں ہوتے تھے، گھر پہ ہوتے تھے، باہر ہوتے تھے. 13، 14، 15 اسلامی مہینہ جو بھی ہو، 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا، ایک یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی بہت زیادہ روزے رکھتے تھے. یہ دو باتیں ہو گئی. اور آپ حضرات اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں مستقل ایک جو میں آپ کے سامنے روایت ذکر کی ہے وہ سندن ضعیف ہے، ایک روایت ہے صرف، وہ اگرچہ سندن ضعیف ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ حضرات نے روزہ رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے میں بھی رکھ رہا ہوں 15 شعبان کو، رکھ لے. دوسری بات یہ ہے اللہ کے نبی ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 تو 15 ان میں بھی آتی تھی، تو ایام 20 کا ایک روزہ میں نے رکھ لیا ہے. یعنی مستقل یہ سمجھ کر کہ اللہ کے نبی کی طرف سے یا شریعت میں یہ لازم ہے کہ 15 شعبان کو جو ہے نا یہ ثابت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دن رات اس کو جاگ کر گزاریں، عبادت کریں جتنی عبادت کر سکتے ہیں، اور پھر صبح اس کا روزہ رکھیں. یہ اچھی بات ہے. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں، لیکن ایک بات آگے آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ اتنی مقدس رات ہے جس کے بارے میں بار بار یہ روایت ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. یعنی اللہ جل شانہ بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. کتنی مقدس رات ہے، بہت بڑی رات ہے. لیکن اس رات میں بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی. سب سے پہلا مشرک کی مغفرت نہیں ہے. اس رات میں وہ کچھ بھی کرے مغفرت نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ شراب کا عادی جو ہے اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہے. اسی طرح والدین کا نافرمان، اس کی بھی جو ہے اس رات میں مغفرت نہیں ہے. اور ایک شخص جو ہے جو کینہ پرور ہے، لوگوں کا دل میں کینہ رکھتا ہے، دل میں لوگوں کے لیے برائی رکھتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں. اور 5ویں نمبر پہ صاف الفاظ میں کہوں جو ہمارے معاشرے میں لوگ جانتے ہیں، ڈکیت کی مغفرت نہیں ہے. ڈکیت کی مغفرت نہیں ہے. ڈکیت، لیکن ایک چور ہے ایک ڈکیت ہے. چور ڈکیت میں فرق ہے. چور یہ ہوتا ہے کہ مالک کہیں غافل ہوا تو چھپ کے اس نے کوئی چیز نکالی اور لے کے چلا گیا، یہ چور ہے. اور ڈکیت کون ہے؟ جیسی بریک لگائی، بائک سے اترا، ڈائریکٹ فوراً نکل رہا، ٹک ٹک، وہ سامنے جیسے کا. اب بندہ کیا کرے گا؟ کانپنے لگ گیا. میرے جیسا بندہ تو اس کی آواز سے ہی کانپنے لگ جائے گا.
وہ جیسے ٹک ٹک اس نے کیا تو یہ گھبرا گیا، اسے کہا نکال بھی جو کچھ، اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایک تھپڑ لگایا، سب کچھ تھا، وہ موبائل تھا، پیسے تھے، 300 روپے پڑے ہوئے تھے، اور جو ہے نا پتہ نہیں اندر کیا وہ کچھ جو ہے نا اور بھی پڑا ہوا تھا، وہ نکال کے سارا دے دیا اس کو۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ ڈیوٹی پہ گیا، وہاں سے اس کو تنخواہ ملی 25,000 روپے مہینے کی، پورا مہینہ محنت کی اس بیچارے نے، وہ جیسی کمپنی سے نکلا تھوڑا سا آگے آیا، کسی نے وہاں پستول نکالی، اس کی یہاں رکھی، بولے دے دے، وہ 25,000 اٹھا کے اس نے اس کو دے دیا۔ ایسے بدبخت کی مغفرت نہیں ہے۔ یہ جو ڈکیت ہے نا، ڈکیت جانتے ہیں نا، ڈکیت موبائل کسی سے لے لیا، پیسے کسی سے لے لیے، گھر میں گھس کر پستول رکھ کے کچھ لے لیا، کچھ بھی کیا، ڈکیتی کرنے والا جو ہے اس کی اس رات میں مغفرت نہیں، وہ بدبخت بھی جو ہے اس کی مغفرت نہیں ہے۔ ایسے لوگ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شلوار ٹخنوں سے ہمیشہ نیچے رکھتا ہے، یہ اللہ تعالی ہمارے جو باتیں کہے گی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔